اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں گفتگو کی جائے اور معرکہ بدر کا ذکر نہ کیا جائے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ دو ہجری میں پہلے روزے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ، اور 2 ہجری میں جہاد فرض کیا گیا۔ اس کی حکمت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ متقی نہیں ہوں گے، صاحب تقوی نہیں ہوں گے، آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں غصے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، ذاتی نفع و نقصان کی وجہ سے۔ تو پہلے آپ کو صاحب تقوی بنانے کی کاوش کی گئی کہ آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے کہ آپ متقی ہو جائیں، اور پھر 2 ہجری میں ہی جہاد فرض ہوا، اور 2 ہجری میں ہی پہلی اسلامی جنگ ہوئی، معرکہ بدر، جو اسلام کی ساری پھیلاؤ اور قوت کا وجہ بنا۔ وہاں سے اس کی بنیاد طے ہوئی۔ اندازہ لگائیے کہ مجاہدین جو ہیں وہ روزے سے ہیں، پانی کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، اور جہاد لڑ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پروگرام کے لیے کام کرنا سب سے زیادہ اولیت اور فضیلت کا باعث ہے۔ نہ اس میں بھوک ہے، نہ اس میں پیاس ہے، شدید موسم ہے، گرمی ہے۔ ایک ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے، کیونکہ آگے بہت بڑی جد و جہد پڑی ہے، کیونکہ آپ دنیا کا سب سے آخری مذہب ہے۔ جتنے مذاہب ہیں آسمانی وہ اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ آپ کو دعوت کے کام کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ پہلے متقی بننا ہے، صاحب تقوی ہونا ہے، اور اس کے بعد مجاہد ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد لگاتار یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی پر گئے اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، آؤ اب ہم پلٹتے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کو، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کو۔ تو اصحاب رسول پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ میں جدال و قتال سے بڑھ کے بھی کوئی جہاد ہے؟ فرمایا ہے، وہ ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے خلاف تلوار اٹھانا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو رمضان میں معرکہ بدر کے بپا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ آرٹ آ جائے، یہ سیکھ لیں کہ نفس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کی حرکتوں سے، اس کی جو آپ کے ساتھ شرارتیں ہیں اور جو سازشیں ہیں، اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی جہاد ہے۔ اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا، بڑا جہاد۔ جو میدان جنگ کا جہاد ہوتا ہے وہ بہت وقتی ہوتا ہے، جوش بھی ہوتا ہے، ولولے ہوتے ہیں، عجیب سی کیفیات ہوتی ہیں، مگر جہاد اکبر جو ہے یہ مستقل جہاد کا نام ہے۔ یہ عارضی نہیں ہوتا، چند مہینوں یا چند دنوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک جب آپ پہ فرض کیا جاتا ہے اور روزے فرض کیے جاتے ہیں تو آپ پہ جہاد اکبر کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ اب آپ نے جہاد اکبر کرنا ہے، اپنے نفس کو
قابو کرنا ہے، اس سے لڑائی لڑنی ہے۔ اور نفس کے بارے میں جو صوفیاء ہیں، جو مفکرین ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو محقق ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ نفس کی چالیں عرب سے بھی زیادہ ہیں، 1 بلین سے زیادہ چالیں ہیں نفس کی، اتنے ڈھنگ ہیں اس کے، کسی بھی روپ میں آپ کو گھیر لیتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی شخص سیلف مینیٹرنگ کے بغیر اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں غصہ ہے، نفرت ہے، پوزیشن ہے، حسد ہے، لذت ہے، شہوت ہے، حکمرانی کا شوق ہے، پہچان کا شوق ہے، دوسروں پہ غلبہ پانے کا لگن ہے، آرزو ہے، بے شمار ڈھنگ ہیں اس کے۔ اگر آپ نفس کی چالوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ نے رمضان مبارک کے معرکہ بدر کو بھی نہیں سمجھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے خلاف تلوار اٹھائیں اور بیٹھ جائیں 5 منٹ کے لیے، صبح یا رات کو یا دن میں کسی وقت بھی، اور کاغذ پینسل لے لیں اور اس پہ لکھنا شروع کریں اپنے نقائص، کہ جو خرابی آپ کرتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا راز کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر خود جاننے کے لیے اس پہ لکھیں، پوائنٹ بنائیں کہ میں یہ کام خراب کرتا ہوں، اور اس کے بعد کسی ایک کام کو ٹارگٹ کر لیں، میں نے اس کام کو نہیں کرنا، کیونکہ رمضان جو ہے وہ نہ کرنے کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، اس میں سارے کام نہ کرنے والے ہیں۔ 2 قسم کی عبادات اللہ تعالی ہم پہ نافذ کرتا ہے، ایک جس میں کرنے کا حکم ہوتا ہے اور ایک نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کے دونوں احکامات برابر ہیں، اس میں نہ کرنے کے احکامات ہیں۔ اب وہ آپ سیکھنے کے لیے کہ آپ نے نہ کرنے کے کام جو ہیں وہ نہیں کرنے، وہ آپ شروع کر دیں، کاغذ پینسل لیں اور نوٹ کریں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں، آپ بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ایکسپائرڈ مال بیچتے ہیں، اور کوئی ایسی حرکتیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ جب آپ یہ شروع کر دیں گے تو جہاد بالنفس شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ نے جہاد بالنفس نہ کیا تو دوسرا جہاد بھی آپ ہرگز جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب تک آپ صاحب تقوی نہیں ہوں گے جہاد آپ لڑ ہی نہیں سکتے۔ تو متقی بننے کے لیے، کیونکہ رمضان میں روزہ فرض کیا گیا کہ تم تقوی حاصل کر سکو، متقی بن سکو، تو متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا احتساب شروع کریں، مستقل، ایک دن کے لیے نہیں۔ اب جتنے لوگ ہیں یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ آپ کے یہاں ہوئے ہیں، آپ کے لاہور میں بڑے بڑے عظیم لوگ دفن ہیں، مگر وہ سارے اپنا احتساب کرتے تھے، دن میں کئی دفعہ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ میں کہاں غلطی پر ہوں، مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو رمضان آپ کو دعوت دیتا ہے جہاد بالنفس کی، کہ اپنے نفس کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو اور برائیوں کو ترک کرو۔ آپ نے دوسروں کو نصیحتیں نہیں کرتے پھرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد نمونہ بننا ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کسی سے نہ کہیں کہ میں متقی ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہرگز اپنے آپ کو متقی نہ سمجھ لینا کہ ایسا ہو کہ بالکل ہی گناہ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں غرق کر دے گا، نئے لوگ پیدا کرے گا کہ جو غلطیاں کریں اور اللہ انہیں معاف کرے۔ تقوی کا دعوے دار نہیں ہونا، تقوی کا امیدوار ہونا ہے۔ یہ جہاد اس لیے ہے کہ آپ متقی بن جائیں اس صحیح معنوں میں۔ بدر قربانی کا نام ہے، دقت اٹھانے کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، شدت موسم کو برداشت کرنے کا نام ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ تب آپ اس درجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ جہاد کے حقدار ٹھہرتے ہیں، آپ کا نفس آپ کے قابو میں ہوتا ہے۔ صوفیوں کا تو طریقہ یہ رہا ہے کہ جو چیز اندر سے دل ڈیمانڈ کرتا تھا کہ میں نے یہ کھانی ہے، یہ پہننی ہے، اسی کو ترک کر دیتے تھے، اس کو ترک کر دیتے تھے کہ نفس جو ہے وہ پھولے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز سے نفس آپ کا پھولتا ہے وہ آپ کی تعریف ہے۔ جب آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو سینہ آپ کا پھول جاتا ہے اور آپ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مبرہ یا آزاد ہو، حکمرانوں سے لے کے ایک عام شہری تک۔ تو جو آپ کی تعریفیں کرے اس سے بھاگ جائیں اور غور کریں کہ جس کام کی یہ تعریف کر رہا ہے کیا یہ کام اچھا بھلائی کا مجھ میں موجود ہے یا نہیں، تاکہ آپ نفس کی چالوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ سارے وہ شعبے ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ انوالو کر لیتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا، جہاد اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایڈوائز فرمایا، تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا کامیاب معاشرہ ہوگا، مگر ہمیں جہاد بن نفس کرنا ہے، اور رمضان اس کے لیے بہترین مہینہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اس میں سارے وہ طریقے موجود ہیں کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے، اور اس میں اللہ آپ کو کامیابی دے تاکہ آپ جہاد بن نفس میں کامیاب ہوں اور بہترین متقی اور مومن مسلمان کے روپ میں سامنے آئیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔